بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تم اسماء اشارات بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کا نام ہے اسماء اشارات. ہاں جی، اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کا نام ہے اسماء اشارات. اشارات اشارات اتنے جی الف با تا تے جوڑ کرانے پینے نے، پھر پڑھانا پینے ہیں جی. اسم غیر متمکن کی دوسری قسم کا نام ہے اسماء اشارات. اسماء اشارات، اسماء اشارات اسماء بھی جمع ہے اسم کی، اشارات بھی جمع ہے اشارہ کی. دونوں کا مفرد بنے گا اسم اشارہ. کیا بنے گا؟ تو جمع بنی اسماء اشارات. کیا بنی؟ اسم غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے دوسری قسم کا نام مفرد بولیں گے تو اسم اشارہ، جمع بولیں گے تو اسماء اشارات. متمکن کی 8 قسمیں ہیں. ایک قسم پڑھ لی ہے اور وہ کون سی ہے؟ ضمیر ہے، ہم، اور دوسری قسم ہے اسماء. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے اسماء اشارات. مفرد کیا ہوگا؟ مفرد اسم اشارہ. اسم اشارہ، اشارہ اسم اشارہ. اسم اشارہ. اب وہ پہلے لفظ سنے دھیان کے ساتھ، پھر ان کا معنی. تو جس طرح یہاں پڑھیں گے ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، کیونکہ مبنی کون ہوتا ہے؟ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا ہے. جس کا آخر کہ بدلتا ہے جی، ہوتے ہے کون جڑی گل آخنوں میں کر دینی، بس جڑی آخنی آخ دینی ہے جی. تو لفظ ان کے سن، زا، اسی کے اوپر ہا کھڑی زبر ہا داخل کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قرآن پاک کے ہاضا پڑھے ہے کہ زہا پڑھے ہے؟ میں کہہ رہا ہوں زا، اس کے اوپر ہا کھڑی زبر ہا داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ وہ ہاضا ہا کے ساتھ ہے، ہا کو علیحدہ کر دے تو زا ہے. دونوں طرح استعمال ہے کلام عرب میں. کس طرح؟ ہا کے ساتھ بھی اور ہا کے کیا؟ اور قرآن پاک پڑھیا نہیں، ہاضا لفظ کو نہیں پڑھیا ہیں؟ سمجھ آتی پی ہے؟ ہا کے بغیر کیا ہے جو یہاں پڑھ رہے ہو؟ اگر ہا اس پر داخل کر دیں تو اس کو ہا تنبیہ کہتے ہیں. آگے یہ مسئلے آ جائیں گے اگلی کتابوں میں جی. تو یہاں سمجھ لیں، ایک ہے زا، اس کے اوپر ہا کھڑی زبر ہا داخل کر دیں تو یہ بن جائے گا ہاضا. کیا بن جائے گا؟ ایک ہو گیا. کی ہو گیا؟ اس کا معنی ہے وہ ایک مرد. لکھے تھلے، وہ ایک مرد. کی معنی اس کا؟ اور تھلے لکھا ہے جی، ہاں یک مرد لکھا. کون لکھا؟ دوسرا لفظ ہے زان. کیا ہے؟ اس کے اوپر اگر ہا کھڑی زبر والی داخل کر دیں تو کیا بن جائے گا؟ ہا زان. تو یہ بھی 2 طرح استعمال ہے. کیا؟ زان اور ہا زان. اس رزین چ رکھنا ہے جی. تیسرا لفظ ہے زین. نظر آ رہا ہے؟ زین. اس کے اوپر ہا کھڑی زبر ہا داخل کرے تو کیا بن جائے گا؟ ہا زان، ہا زان، زین، ہا زین. ان دونوں کا معنی ہے وہ 2 مرد. ان دونوں کا وہ 2 مرد. تا زبر الف تا، تا زیریا تی، تا زیر ہا تے، زا زیر ہا زہ، زازر زے ہا زیریا ہی زے ہی، تازر تے ہا زیریا ہی تے ہی. 1 2 3 4 5 6، یہ 6 لفظ تا تی تے وے زہی تہی
یہ 6 لفظ ان کا ایک ہی معنی ہے، وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، وہ ایک عورت۔ ان میں سے جو زہی ہے، زہی کون؟ اس کے اوپر ہا تنبیہ کے داخل کریں تو کیا بن جائے گا؟ یہ وہی ہے جو حاضی قرآن میں پڑھتے ہو جی، بات سمجھیے۔ اسی کے اوپر ہا داخل کر دیں، ہا کھڑی زبر ہا، تو کیا بن جائے گا؟ حاضی، حاضی۔ وہ ہی جو لکھی ہوتی وہاں اس کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے، ساتھ یا نہیں لکھی ہوتی، یہاں یا لکھ کے نقشہ پورا بتایا آپ کو جی۔ ان 6 کا کیا معنی ہے؟ آگے آگے لفظ تانے، اس کے اوپر ہاتم بھی داخل کریں، کیا بن جائے گا؟ آگے آگے لفظ تینے، تا زبر یا تے، نون زر نے، تینے، اس کے اوپر ہاتم بھی کے، یہ ہا کھڑی زبر ہا جس کو کہتے ہیں ہاتم بھی کی، کیا؟ یہ دا مطلب کہ اسی اجمی لوگ ہا کھانے ساڑی بلا جانے، عربی میں ہا سے جب بولا جاتا ہے تو اس میں ایک تنبیہ ہوتی ہے جو مخاطب کو سمجھ آتی ہے جی۔ اجمی او کرل سمجھو نا مانا جی، دماغ لے کے باری یہ لفظ ہر زبان چندے نے جی۔ تے ہا داخل کریں گے کیا بن جائے گا؟ ہا تینے، کیا بن جائے گا؟ تو حاضی، حاضی، تانے، ہا تانے، تینے، ہا تینے، گل سمجھیا؟ زا ہازا، زانے، ہا زانے، زینے، ہا زینے۔ ہا تو بغیر 3 تے ہا لائے تے 3 اور کنے ہو گئے؟ 6۔ زہی، ہا داخل کریں تو ہا زہی 2، تانے 3، ہا تانے 4، تینے 1، ہا تینے 2، تو 6 یہ بن گئے۔ باقی تا، تی، تے، زے، تہی یہ بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن کم معنی ان کا بھی ہے، کیا؟ وہ ایک عورت۔ عام طور پر یہ 6 لفظ، 6 پہلے مذکر واسطے تے 6 مؤنث واسطے۔ زا ہا زا دونوں کا کیا معنی ہے؟ زانے، زانے، ہا زانے، زینے، ہا زینے، ان چاروں کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ زہی اور حاضی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ تانے، ہا تانے، تینے، ہا تینے، چاروں کا ایک ہی معنی ہے، کیا؟ وہ 2 عورتیں، وہ یہ عورت مرد لفظ بول رہے ہیں، مراد مذکر مؤنث اور شیاں واسطے بھی استعمال ہوندے نے، سمجھ آئیے؟ یعنی او مذکر واسطے نے تے اے مؤنث واسطے نے، سمجھے گل؟ اچھا جی، اب جمع کے لیے کون استعمال ہوتے ہیں؟ اولائے، الپش او، اولائے کون؟ اسی کے ساتھ کاف زبر کا ملا دیں تو کیا بن جائے گا؟ علی ھدی من ربہم، یہ وہی ہے، بات سمجھیے؟ وہ کاف کیوں ملاتے ہیں؟ وہ کاف ملتا ہے مخاطب کس قسم کا ہے، وہ بہرحال وضاحت آگے آ جائے گی جی۔ تو اولائے، دوسرا لفظ ہے اولا، کیا ہے؟ اولا، اولائے، الف کھڑی زبر، الف پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا، یہ دونوں، یہ جو اولا ہے نا، اولائے، اسی کے اوپر ہا کھڑی زبر ہا داخل کرنے کیا بن جائے گا؟ جدی مثال پہ کتنی باری پڑھی جائے جی، سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں؟ ہا کے بغیر کیا ہے؟ ہا داخل کر دیں تو دونوں۔ اسی طرح اولا، اس پر ہا داخل ہوتی ہے کہ اگلی کتاب میں مسئلہ آ جائے گا۔ یہ دونوں دو معنی دیتے ہیں، وہ سب مرد، وہ سب عورتیں، سمجھائیے؟ اور لکھے بمد و قصر، بکسر و ہر دو برائے جمع مذکر و مؤنث، لکھا تھلے
کون نہیں لکھا؟ پہلے تو لکھا نا آ ہما مرد، ایک معنی لکھا ہے یہ اولا اے ہو یا اولا ہو، ہا اولا اے ہو، جون سا بھی ہو، ان دونوں کا معنی دو ہیں، کیا؟ وہ سب، بس سمجھیا؟ پیچھے مذکر مؤنث کے لیے علیحدہ ہیں، یہ مذکر مؤنث کے لیے مشترکہ ہیں، یہ ہیں اسماء اشارات، ان میں اور بھی بنتے ہیں، وہ ہدایت الناح میں تفصیل آ جائے گی، یہاں یاد کریں ہا کے ساتھ اور ہا کے بغیر اور ان کے معنی۔ پھر کن کھولو حضرت، اسم پھر دہرانا ہے بعد، اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات، یہ جمع ہے، مفرد بنائیں گے تو اسم اشارہ۔ گل سمجھیے، اس کے لفظ سنیں، زا ہازا، زانے ہازانے، زین ہازین، تا تی تے زہ، زہی ہازہی تہی، تانے ہاتانے، تینے ہاتینے، اولائے ہاؤلائے، اولا، زا ہازا دونوں کا معنی ہے وہ ایک مرد، زانے ہازانے، زین ہازین چاروں کا معنی ہے وہ دو مرد، تا تی تہ زہ زہی تہی ان 6 کلموں کا معنی ہے وہ ایک عورت، اور زہی میں ہازہی کا معنی بھی وہ ایک عورت، زہی کا معنی بھی اور ہازہی کا معنی بھی وہ ایک عورت، تانے تہاتانے، تینے ہاتینے چاروں کا معنی ہے وہ 2 عورتیں، اولائے ہاؤلائے 2، اولا 3، ان کا معنی ہے وہ سب عورتیں، وہ سب مرد۔ سمجھائیے؟ تو ان اسموں کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، ان کو جیسے یہاں آپ نے سنا ہے ان کو، یہ ہمیشہ اسی طرح رہیں گے، یہ ہمیشہ عوامل کی وجہ سے بدلیں گے نہیں۔ چلو، اسم غیر متمکن کی دوسری قسم ہے اسماء اشارات، یہ جمع ہے اور مفرد ہوگا اسم اشارہ۔ زا، وہ یہ اسماء ہیں، وہ یہ اسماء ہیں، کون سے؟ لفظ پر پہلے سارے، ہاں تو بغیر تھے، ہاں لا کے سارے کٹھا کی تھی، زا، زا ہازا، زانے ہازانے، زینے ہازینے، تا تی تی، زہ زہی ہازہی تہی، تانے ہاتانے، وتینے بورینڈے، تینے ہاتینے، اولائی ان او نہیں پڑھنا، الپشو جی میں اولائے کا، اولائی ہاؤلائی، اولا اولا یہ تو کو نہیں داخل کرنی، اولا اولا، مانے کارون، زا وہ ایک مرد، دونوں اکٹھے کرنا، زا ہازا دونوں کا ایک ہی معنی آخر، ایک ہی معنی ہے وہ ایک مرد، شابہ، زانے ہازانے، ہازانے، زینے اور ہازینے ان چاروں کا بھی ایک ہی معنی ہے وہ 2 مرد، شابہ، تا تی تی، زی زہی ہازہی ان 6 تہی بھی نال جوڑنا، تہی ان 6 کا ایک ہی معنی، کا بھی ایک ہی معنی ہے، بھی کیا ہوا جی ان 6 کا بھی؟ ان 6 کا بھی پھر بھی کا ایک ہی معنی ہے وہ ایک عورت، وہ ایک عورت، شابہ، تانے ہاتانے، تینے ہاتینے ان 4 کا ایک ہی معنی ہے وہ 2 عورتیں، شابہ، اونچی اونچی، اولائی ایک، اولائی ایک اور ہاؤلائی 2، اولا ان تین، تینوں کا ایک ہی معنی ہے وہ تمام مرد یا وہ تمام عورتیں۔ ہاں
مہدی کیا کہ وہ تمام مرد ہم مرد، میں کہ وہ تمام مہدی. ہاں بے شابہ اسم غیر متمکن کی دوسری اچھی اچھی ذرا، اور آواز کو نہیں جا رہی تیرے علاقے جت اٹھ کے آئے تو. اسماء اشارات یہ جمع ہے اور مفرد اسم اشارہ. اور وہ زا وزان نال ہا بھی تو مری آنا ایک بار جی میں سنایا تین کو نہیں سمجھ آئی، 15 بار نہ کھل لگے یار. زا ہازا وزان باہر رہن دے وچوں لفظ پڑھ کلے کلے. زان ہازان زین ہازین تا تی تے سے زہی ہازہی تہی تانے ہاتانے تینے ہاتینے اولائی ہاولائی اولا اول الپشوا او اولا زا ہازا ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ ایک مرد. زانے ہازانے ان کا بھی ایک زانے ہازانے زینے ہازینے ان چاروں کا ایک معنی ہے، وہ دو مرد. تا تی تے زی ہازہی تہی ان 6 کا ایک معنی ہے، وہ ایک عورت. تانے ہاتانے تینے ہاتینے ان کا ایک ہی معنی ان چاروں کا چاروں کا ایک ہی معنی ہے، وہ دو عورتیں. اولائی ہاولائی اولا ان تینوں کا لم کھڑی زبر لا. اولا ان تینوں کا ایک ہی معنی ہے، وہ سب عورتیں وہ سب مرد. کل سمجھیا نہیں، ان کے دو معنی ہیں، وہ دو معنی کیا؟ وہ سب عورتیں، وہ سب مرد. آخری بات کیا تھی؟ چونکہ یہ کیا ہیں؟ چونکہ یہ کس کی قسم ہے؟ اسم غیر متمکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کون ہوتا ہے؟ جس کا آخر تبدیل نہ ہو. تو لہذا ان کو جس طرح یہاں پڑھا ہے یہ اسی طرح ہی رہیں، ہمیشہ اسی رہیں گے، ہمیشہ اسی طرح رہیں گے. ان میں تبدیلی. جب آپ نے آگے کتابیں پڑھنی ہیں، زبریں زیریں نہیں لکھی ہوں گی، تو پھر آپ جس طرح ان کو پڑھ رہے ہیں لکھے ہوں گے وہاں تو ان کو اسی طرح پڑھنا ہے جی. اب زان کو زان نہیں شروع کر دینا، زان نہیں شروع کر دینا جی. سمجھ آئی؟ زین کو زینا نہیں شروع کر دینا جی، یہ دھیان رکھنا ہے جی. بہندے بیگ کوئی نہیں ہیں، کو گل سمجھی کہ کوئی نہیں. ایشا بس اگے چل. سوم اسماء موصولہ مانا کرنے. دوسری قسم اسماء اشارات ہیں. ایسا لفظ اولا ایک اگ لکھا ہے مد کے ساتھ، کھڑی مد پڑھنی ہے. اولا لکھا کسر کے ساتھ، یعنی الف مکسورہ پڑھنا ہے. الف مکسورہ یعنی کھڑی زبر. کھڑی زبر نو عربی وچ الف مکسورہ آندے نے. کی آندے نے؟ دوسری قسم اسماء اشارات وہ یہ ہیں پڑھ لفظ. را غازا ترجمہ کر رہے ہیں، پڑھ دینا سارے. زا بہت مانا کرو. زا وہ ایک مرد. اب بیڑیاں واؤ دا مانا کر، واؤ دا ہن ترجمہ کرنے لگے ہیں. اور زانے زا اور زانے اور زینے اور تا اور تی اور تی اور زی اور زہی اور تہی اور تانے اور تینے اور اولائی مد کے ساتھ. اولا واؤ کو نہیں ہے کہ تھے. اور اولا کسر کے ساتھ. کسر کا مانا کیا ہے؟ کسر کھڑی کڑی زبر الف مکسورہ. اسم غیر متمکن کی دوسری نا جب ترجمہ کرنا ہے بیٹا جی مہربانی. دوسری قسم قسم اسماء اشارات ہیں، وہ یہ ہیں. یہ ہیں زا اور زانے اور زینے اور تا اور تی اور تے اور زے اور زہی اور تہی اور تانے اور تینے اور اولائے مد کے ساتھ اور اولا کسر کے ساتھ. جی. سوم اسماء موصولہ اسم غیر متمکن جو کہ مبنی ہوتا ہے، اس کی تیسری قسم کا نام ہے اسماء موصولہ. کیا نام ہے؟
اسماء جمع اسماء ان افعال کے وزن پر اسم کی یہ جمع مکسر ہے، یہ باب افعال دی مصدر نہیں ہے گی۔ اسماء موصولہ کیا نام ہے؟ مفرد بنتا ہے اسم موصول، کیا بنتا ہے؟ کیا بن اسم غیر متمکن کی تیسری قسم ہے اسماء موصولہ، تیسری قسم کا نام ہے، تیسری قسم کا نام ہے اسماء موصولہ، یہ جمع ہے، مفرد کیا بنے گا؟ اس کا مفرد ہوگا اسم موصول۔ اسم موصول، ہاں بھائی، اسم غیر متمکن کی تیسری قسم کا نام ہے اسماء موصولہ اور یہ جمع ہے اور مفرد ہے اسم موصول۔ اب لفظ سنے پہلے دھیان سے، کان کھول کر۔ اللہ دی اوپر واو آ جائے گا تو بن جائے گا والذی، اور قرآن پاک جب واو آندی ہے والذی، اللہ دی، اللہ ذان، اللہ ذین، اللہ ذین، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللہ واتی۔ لفظ پڑھو ایک باری باری باری۔ اللہ زی، اللہ زان، اللہ زین، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللہ واتی، اللہ تی، اللہ واتی، اللہ تی، اللہ واتی۔ پڑھ بھائی۔ الذی، اللہ زان، اللہ زین، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللہ واتی۔ پڑھ کے کون لفظ سارے ہیں؟ الذی، اللہ زان، اللہ زینا، زین، شاباش سے نون تلے زیر نہیں لکھی ہیں؟ غلط لکھی ہے یار، کمال ہے، پھر بولتے مرتے نہیں پہ تسی بھی تو کتاب زبر لکھی ہے ہیں؟ زبر لکھی ہے تو پھر بولے کیوں نہیں؟ کسائی سے زبر لکھی بھی غلطی ہے جی، چپ کر کے بیٹھو یار، تھوڑی باری ہے جی، چنگے بندے ہو یار، میں پوچھا نہ جڑنا یہ نہ بولے یار پھر تسی کہو استاد جی غلط کہہ رہے تھے، یا تو اللہ سے نہ لکھا ہوا جی۔ دوواں نونا تھلے زہر ہے، اللہ زان ہے تے اللہ زین میں کہ اللہ زین لکھے ہے؟ اللہ زینا سی اللہ زین، نون تھلے زہر ہو اگے والذین، واو رہن دینا، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، یہ تو تین لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ نقطے کوئی نہیں پڑھے، کس دے اللہ تین یاد، تو نقطے پانے تو نہ سی جی، اللہ تی، اللہ واتی، بس جڑی غلطی نو ٹھیک کرو نا۔ لفظ مانا سنو، دھیان کرو۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے یہ لفظ جس طرح سنے ہمیشہ وہ علیحدہ بات ہے کہ شروع میں واو آگے تو والذی، واللاتی، واللذان بن جائے گا، آخر میں کچھ چیز ہر کلمہ دوسرا مل گیا تو اس کے ساتھ ملا کر والذین نون کو آگے ملا دیں گے جی، سمجھائیے، لیکن رہیں گے اسی طرح، عوامل کی وجہ سے نہیں بدلیں گے، عوامل کی اسی طرح رہیں گے۔ ایک مسئلہ یہ جو سمجھنا ہے بار بار، ان کا ان کا معنی سمجھیں۔ اللہ ذی، ذا کا معنی کیا کیا تھا؟ وہ ایک مرد، یہاں ایک معنی ہے وہ جو مراد ایک مرد، وہ جو ایک مرد، یہ معنی کرنا ہے، وہ جو اللہ ذان، اللہ زین، وہ جو دو مرد، اللہ زینا، وہ جو سب مرد، اللہ تی، وہ جو ایک عورت، اللہ تان، اللہ تین، وہ جو دو عورتیں، اللہ تی، اللہ واتی، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ جو سب عورتیں۔ اور معنی کرو، اللہ زی، وہ جو ایک وہ مرد، جو ایک مرد، اللہ زان، اللہ زین، وہ جو دو مرد، پھر واللہ، اللہ زینا، وہ جو سب مرد، اللہ تی،
وہ ایک عورت وہ جو بڑے اور صرف وہ نہیں، وہ جو التی وہ جو ایک اسم اشارہ میں صرف وہ ہے، یہاں وہ جو ہے، وہاں وہ، یہاں وہ جو، وہاں وہ، یہاں وہ جو. التی وہ جو ایک عورت اللہ تعالی اللہ تعالی وہ جو دو عورتیں اللہ کی اللہ واتی اللواتی ہے بڑے، اللواتی، اللہ واتی اللواتی کھڑی زبر کوئی نہیں. اللہ واتی وہ جو سب عورتیں مانا کر الذی وہ جو ایک مرد، اللذان اللذین وہ جو دو مرد، اللذین وہ جو سب مرد، اللتی وہ جو ایک عورت، اللتان اللتین وہ جو دو عورتیں، اللاتی اللواتی وہ جو سب عورتیں. قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. الذین وہ جو یؤمن، متقین کون ہوتے ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. گل سمجھی؟ والذین یؤمنون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو سونیوں آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوا. اولئک یہ لوگ ہدایت پر ہیں. مانا وہ یہ ایک مرد، وہ ایک مرد بھی ٹھیک ہے، یہ ایک مرد بھی مانا ٹھیک ہوتا ہے. وہ دونوں طرح استعمال میں سارے معنی آ جائیں گے. جی اچھا جی گل سمجھیا؟ کوئی نہیں. یہ کون آ گئے ہیں؟ اسمائے موصولہ جو اصل ہیں، جو اصل کچھ اگے انہاں دے لواحقات نے وہ ابھی بیان ہوتے ہیں جی، جو اور بھی معنی دیتے ہیں اور یہ معنی بھی دیتے ہیں. تو اسماء موصولہ یہ آگے ہیں، معنی بھی آگے ہیں اور لفظ بھی ان کے. سمجھی گل؟ یہ پکانے نے معنی بھی تے لفظ بھی. مہربانی فرمانی ہے. تیسری قسم اسماء موصولہ ہیں، وہ یہ ہیں. پڑھو. تیسری قسم اسماء موصولہ ہیں، وہ یہ ہیں آگو پڑھ. الذی اللہ زان اور اللہ زین، اور اللہ اللہ زی، اللہ زان، اللہ زین، اللہ زینا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تین، اللہ تی، اللہ واتی. چلو جی آگے پڑھ. وما ومن وأي بس دھیان کرو. لفظ ما یہ حرف بھی ہوتا ہے، اس وقت یہ بمانا نہیں ہوتا ہے، ما نافیہ ہوتا ہے. اور اسم بھی ہوتا ہے. اسم ہو تو کئی معنی دیتا ہے. ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ بمانا اللہ زی اور بمانا اللہ تی ہوتا ہے. بمانا اس وقت اس کو ما موصولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جب یہ کیا ہوتا ہے؟ بمانا اللہ زی، بمانا اللہ تی. ویسے سارے معنی دیں، اگلی کتاب جو فضاد پڑھ لے سو، اس وقت اس کو کیا کہتے ہیں؟ ما موصولہ. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم. ہے قرآن پاک. بے شک تم اور وہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو سارے جہنم کا ایندھن ہو جی. اے کافرو. سنی گل؟ تو ما حرف بھی ہوتا ہے اس وقت، ما بمانا نہیں نافیہ ہوتا ہے. ما زاربا نہیں مارا اسے ایک مرد نے، جس طرح لا نفی کے لیے، ناج کے لیے ہوتا ہے، نفی کے لیے ہوتا ہے. اور اسم بھی ہوتا ہے. تو جب اسم ہوتا ہے تو اس وقت بہت سارے معنی دیتا ہے. کبھی شرطیہ ہوتا ہے، سمجھائیے، اور بھی معنی ہے اس کے. استفہامیہ ہوتا ہے. تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ بمانا اللہ زی اور بمانا اللہ تی ہوتا ہے. جب ما بمانا، یہاں یہ پکانا ہے، جب ما بمانا اللہ زی یا اللہ تی ہو تو اس کو ما موصولہ کہتے ہیں. کیا کہ جب جب ما بمانا اللہ تی اور اللہ زی ہو تو اس
اس ماں کو ماں موصولہ کہتے ہیں. اچھا اللہ زی کا معنی کیا ہے؟ اللہ جی وہ ایک مرد، وہ جو بنیا ہے، وہ ایک مرد، اور اللہ زی کا اللہ معنی جی وہ جو ایک عورت، تو اس کا بھی یہی معنی کریں گے کیا؟ وہ جو ایک مرد یا وہ جو ایک عورت. اے مطلب ہے تو جب ماں بمانا کیا ہو ماں جب بمانا اللہ زی یا اللہ تی، یعنی وہ جو ایک عورت وہ جو ایک مرد، تو اس وقت یہ کیا ہوگا؟ ماں کو ماں موصولہ کہتے ہیں. اس وقت یہ موصولوں میں سے ہے. من یہ حرف نہیں ہوتا، یہ اسم ہی ہے. من بھی کئی معنی دیتا ہے، استفہامیہ بھی ہوتا ہے، من شرطیہ بھی ہوتا ہے. من جب بمانا اللہ زی بمانا اللہ تی ہو تو اس وقت من کو من موصولہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا بھائی؟ من بھی بہت سارے، بھی بہت سارے معنی دیتا ہے. ہاں وہ تھوڑے سارے کٹھے نہیں نہ کرنے ہیں. اور من جب بمانا اللہ زی ہو اور بمانا اللہ تی ہو تو اس وقت من کو من موصولہ کہتے ہیں. یہ مطلب ہے ماں اور من موصولہ ہیں. ماں کیا مطلب ہے؟ جب ماں بمانا تو یہ ماں، اور من جب بمانا اے مطلب ہے. ہمیشہ ماں اور من موصولہ نہیں ہوتے، جب یہ معنی دیں گے تو مگر ان کے اور معنی بھی ہیں. جب ماں بمانا اللہ زی یا اللہ تی وہ جو ایک مرد وہ جو ایک عورت، من بمانا اللہ زی وہ جو ایک مرد وہ جو ایک عورت، جب یہ معنی دیں گے تو اس وقت یہ کیا ہوں گے؟ کون؟ ماں اور من. بات سمجھیے؟ اور بھی معنی دیتے ہیں، لیکن جب اللہ زی اللہ تی کا معنی دیں گے تو اس وقت یہ کیا ہوتے ہیں؟ من اور ماں. چلو جی. اور ماں اور من. ایک بات لکھی ہے غیر عاقل تے عاقل وجہ نہیں سمجھ آنے والی جی. اور ماں زبر القول تے غیر زبر القول جی. اور ماں اور من اور ماں اور من اگے بھائی وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ کون ہے؟ ہاں بھائی وَأَيٌّ وَأَيٌّ وَأَيَّةٌ. بس ایک کلمہ ہے ایون، ایک کلمہ ہے ایاتن شد نال پڑھ اچھی. ایون اور ایتن. آخنا ایک کلمہ ہے ایک کلمہ ہے ایون اور ایک کلمہ ہے ایتن. ایون بمانا اللہ زی، ایاتن بمانا اللہ تی. کیا کہ ایون بمانا ایون ایون بمانا الذی، ایتن بمانا اللتی. کیا کیا کلندر ایجن بمانا الذی ایجتن بمانا اللتی. تو چونکہ یہ اللہ زی اور اللہ تی کا معنی دیتے ہیں اس لیے یہ بھی کیا ہیں؟ موصولہ ہیں. یہ مطلب ہے کہ ایون اور ایتن بھی موصولہ ہیں. ایون اور موصولہ ہیں. ایون بمانا اور ایتن بمانا. کیا جی تم بڑی گل بننی ہے جی، پاویں تھکو تے پاویں اکو. ایون بمانا اور ایتن بمانا. تو چونکہ یہ بمانا اللہ زی اور بمانا اللہ تی ہوتے ہیں لہذا یہ بھی. تو یہ مطلب ہے کہ بھی ایون اور ایتن بھی موصولہ ہے. ایون اور ایتن بھی کیونکہ ایون بمانا اور اللہ تی. گل سمجھی کہ نہیں؟ کچھ وضاحت اور بھی ہے جی. تو لہذا یہ بھی اور ایون اور ایتن اور ایون اور ایتن. اور ایجن اور ایجتن. یہ وچکاروں چھڈ کے نہ تھلے کے لکھے بداں کے لکھے دوجی لائن تے وہ دوجی لائن دے نال پڑھ کے بڑھ کے لکھے ہے. بیدا کے ایون و ایتن مربس. یہاں جا کر میر صاحب رحمہ اللہ مسئلہ بیان کریں گے بے ایون اور ایتن مورب ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟
اسم غیر متمکن کی قسمیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان میں سے تیسری قسم پڑھ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ کس کی قسم ہے؟ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو مبنی ہونے ہیں، تو مورب کیسے ہونے ہیں؟ بات سمجھیے، اس کا یہاں سوال سمجھنا، وہ کی عبارت آئے گی پھر حل ہو جائے گی جی۔ تو یہ سمجھ لو، اگر سمجھی کو نہیں، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ موصولہ یہ جو غیر متمکن اور وہ اور وہ مبنی ہوتا تو ہے، مصنف کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دونوں یہ دونوں معرب ہیں، کون؟ یہ ایون اور ایتن۔ اجے مورب اثر پیچھا پکانے نے بچ لیا کے بھی میں تو جی پانی تو نہیں سو رہی تھی، یہ کم رولا پی گیا، مورب مبنی رل گیا تو کیویں نکھیڑیں گے؟ کیوں بھی حمزہ ہیں؟ وہ آشیو تو تفصیل لکھی جے، لکھی جے۔ اگر تو سوال کرے کہ جب ایون اور ایتن مورب ہے تو پھر مصنف علیہ الرحمہ نے ان کو اس میں غیر متمکن میں کیوں ذکر کیا ہے، جب کہ اسم غیر متمکن تو مبنی ہوتا ہے؟ یہ لکھا ہے کہ کون نے لکھا ہوتے ہیں؟ غلطی پڑے۔ ہم کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایون اور ایتن مورب ہے، آخنا سوال یہ ہے کہ ایون اور ایتن معرب ہے، اور بات چل رہی ہے اسم غیر متمکن کی، اور بات چل رہی ہے اسم غیر متمکن کی، کہ کون نہیں چلتی پئی؟ 8 قسم کنیا پڑھتے پے ہیں۔ غیر متمکن۔ تو اسم غیر متمکن تو مبنی ہوتا ہے، تو مبنی کے اندر مورب کو کیوں ذکر کیا ہے؟ اسم آنکھ میں تو جتن کو سمجھ آئے تھا۔ ایون اور ایتن معرب ہے، اور اسم بات چل رہی ہے چل رہی ہے اسم غیر متمکن کی، اور وہ تو وہ تو مبنی ہے، مبنی ہے، تو مبنی کے اندر مورب کو مصنف رحمہ اللہ نے کیوں ذکر کیا ہے؟ کیوں ذکر کیا؟ یہ کیا ہے؟ سوال ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے۔ دھیان کرا جو ساری گل پڑھ لو، جی نہ بھی سمجھ آئی تو ایڈی پریشانی نہیں دے تو نہ پھر تفصیل آ جائے گی، لیکن پکا لو تو اج چنگی گل ہے جی۔ پہلے ایک مسئلہ سمجھے، دھیان کرو، یہ جو ابھی آپ نے اسماء موصولہ پڑھے ہیں نا، کیا پڑھے؟ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے جو لفظ آپ نے پڑھے، اللہ زی، اللہ زان، زین، اللہ تی، اللہ تان، تین، پڑھے نا کہ کوئی نہیں؟ یہ جہاں بھی استعمال ہوں گے، ان کے بعد پورا جملہ ہوگا، ان کے بعد اس جملے کو کہتے ہیں صلہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو اسماء آپ نے پڑھے ہیں کون سے؟ یہ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں تو ان کے بعد جملہ ہوتا ہے، اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھے بات؟ اس جملے کو، تو جو جملہ ہوتا ہے اس میں کم از کم کتنے کلمے ہوتے ہیں؟ کم از کم پوچھ رہا ہوں، 2، ایک پہلے ہوگا اور ایک بعد میں ہوگا۔ تو یہ جو ایون اور ایتن موصولے ہیں تو ان کے بعد جملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھیے، اب سنیں، ان کے بعد جو جملہ ہوگا اس جملے کی جو پہلی جز ہے، اس جملے کی اس کا یہاں خاص نام ہے، ہر جگہ نہیں، یہاں صدر صلہ۔ کیا نام ہے؟ ظاہر ہے وہ جملہ کیا بنتا ہے؟ تو وہ جڑی پہلی جز ہے وہ سر اتنے نہیں بیٹھی، تو جڑا سر اتنے ہوئے وہ کی ہوندا ہے؟ صدر ہی ہوندا ہے، گول کیا ہوندا ہے؟ بولنا میاں والی جڑا کھا کھاتا ہے آج۔ تو پہلی جز کو کیا کہتے ہیں؟ صدر صلہ۔ اور یہ جو آپ ہیں ایون ایتن، ان کا اپنا استعمال کبھی اس طرح اکیلے ہوتے ہیں اور کبھی مضاف بنتے ہیں، ایون ایوہم، ایتن ایتوہن یا ہم۔ کل سمجھیے، یعنی آپ کبھی مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں اور کبھی اکیلے، لیکن ان کے بعد کیا ہوگا؟ اس جملے کی پہلی جز کو کیا کہتے ہیں؟ صدر۔ تو ان کا استعمال 4 طرح ہے، ان کا ان میں سے 3 طریقوں میں یہ مورب ہوتا ہے، ایک طریقے میں یہ مبنی ہوتا ہے۔ چونکہ ایک طریقے میں یہ مبنی ہوتا ہے اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس طریقے کا لحاظ کر کے ان کو مبنیات میں ذکر کیا ہے۔ قبل کیا کیا ہے؟ سوال تھا کہ یہ جو ایون اور ایتن ہیں یہ تو معرب ہیں، تو
बात चल रही है इसम गैर मुतमक्किन की और वो तो मबनी होता है तो फिर मोरब को मबनी में क्यों जिक्र किया है? तो मुसन्निफ अलैहि रहमत फरमाते हैं ना उनको नहीं वो आशिद लिखी वजात। तो इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि ये जो अय्युन और ये जो अस्माए मौसूला होते हैं अस्माए मौसूला होते हैं जब भी इस्तेमाल होते हैं तो इनके बाद पूरा जुमला होता है और उस जुमले को क्या कहते हैं? जुमले को सिला कहते हैं। तो ये जो जुमले की जो पहली ना ये जो अय्युन और अय्यतुन है अय्युन और अय्यतुन है कब जब चूंकि मौसूल हैं अब ना क्योंकि मौसूला है इसलिए इनके बाद भी इसलिए इनके बाद पूरा जुमला होगा। तो जुमले की जो पहली जुज है ये तो आपने पढ़ा ना, जुमले में कम से कम कितनी जुजें होती हैं? एक पहले तो एक पीछे, ये तो वाज़ेह भी कोई इल्म वाली गल है यार, कमाल है। जुमले की जो पहली जुज होगी उसका नाम है उसका यहाँ नाम है सदर सिला। सदर सिला। वो पूरा जुमला सिला ते उनके सिर उत्ते नहीं आया पे ते सिर उत्ते आया पे ते की नाम रखना चाहिए? क्यों खुदरी वाले सदर सिला ये केड़ी कोई मुश्किल गल है यार? बस सिले ते सिर उत्ते आया पे ते जेड़ा सिर उत्ते होवे के हुंदा जी? सदर ही हुंदा। के कमाल है। आजकल साडे सिर ते सदर बने फिरदा यार, नहीं पंजाबी जी यार। और इनका अपना इस्तेमाल भी दो तरह है, इनका अपना इस्तेमाल भी दो तरह, कभी अकेले कभी कभी और मुजाफ कभी बनकर। बनकर। अय्युन अय्युहुम अय्युन अय्युहुम अय्यतुन अय्यतुहुन्ना या अय्युहुम वगैरह है। तो इनके कुल इस्तेमाल बनते हैं कितने? कुल इस्तेमाल 4 बनते हैं। वो चारों मिसालें आ रही हैं। 3 इस्तेमालों में ये मोरब है और एक इस्तेमाल में ये मबनी है। तो उस एक इस्तेमाल को मद्देनजर रखते हुए मुसन्निफ अलैहि रहमान ने यहाँ पर जिक्र किया। इनको मबनियात में जिक्र किया है। हुण आखो गल शाबा जी। पुत्र है वे औखा काम भी पकवाना है, इन्होंने समझाना है। वरना तो बच्चा ये सारा 5 मिनट तर्जमा करा के इस बंदा इस तरह 20 सबक बंदा पढ़ा सकता है 5-5 मिनट तर्जमा करा के, कोई मुश्किल नहीं है बच्चा। पर गल तो है भी इन्होंने गल पकवानी दिमाग में पानी औखा काम तो आ है जी। अय्युन और अय्यतुन मोरब है। सवाल यह है कि ये मोरब है। अय्युन और अय्यतुन मोरब है, लेकिन बात जो चल रही है ये गैर मुतमक्किन हाँ, तो वो इसम गैर मुतमक्किन तो मबनी है। मबनी है। तो मुसन्निफ ने मोरब को तो मुसन्निफ ने मोरब को मबनियों में मबनियों में क्यों जिक्र किया? तो उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है कि खुलासा यह है कि इनकी 4 हालतें हैं। इनकी 4 हालतें हैं। 3 हालतों में ये मोरब है और एक हालत में ये मबनी है। तो जिस हालत में ये मबनी है उस निस्बत से इनको मबनियात में गल समझिए। अब वो एक एक मिसाल पढ़ें और वो चीजें मुझे बताएं ये कौन सी मिसाल है जी। ये पहली मिसाल देखें, ध्यान करो। अय्युन ये मुजाफ है कि इजाफत के बगैर है? पीछे जुमला आ रहा है होवा काइमुन, नजर आ रहा है को नहीं? पहली मिसाल में लिखिए जितने गलतियां मैं बोली। पहली मिसाल के लिखिए अय्युन पढ़ना, अय्युन बखरा करके पढ़ना। अय्युन हुवा काइमुन। काइमुन, यहाँ अय्युन क्या है? इजाफत के बगैर अकेला है। और आगे जो जुमला है जुमले का सदर है कि कोई नहीं? कौन? होवा। और तेन कह मारे वो जरा खड़ा है ये मान इसदा, वो जो कायम था वो जो खड़ा था। अब ये कौन सी सूरत है कि अय्युन इजाफत के बगैर और सदर सिला मजकूर है कि कोई नहीं जी? की बला नहीं, ये कौन सी मिसाल है? अय्युन इजाफत के बगैर और सदर सिला मजकूर है ना, एक मिसाल। दूसरी अय्युन काइमुन, अय्युन इजाफत के साथ है कि बगैर? आगे काइमुन का होवा मुब्तदा महजूफ है, सदर सिला है कि महजूफ है? यहाँ अय्युन इजाफत के बगैर है और सदर सिला। तीसरी मिसाल अय्युहुम होवा काइमुन, इस तरह लिखी हुई है अय्युहुम होवा। यहाँ क्या है? अय्युन इजाफत के साथ है और सदर सिला भी मज़कूर है ना, मज़कूर में नहीं जिक्र है कि कौन जिक्र? बात समझिया? ये जो 3 सूरतें हैं
کہ ایون بغیر اضافت کے ہو، ایتن بھی نالے یہ ایون بغیر اضافت کے ہو اور صدر صلہ مذکور ہو، یہ پہلی صورت ہے۔ ایون بغیر اضافت کے ہو اور صدر صلہ بھی مذکور نہ ہو، یہ دوسری صورت ہے۔ ایون اضافت کے ساتھ ہو اور صدر صلہ بھی مذکور ہو، یہ تیسری صورت ہے۔ ان تینوں صورتوں میں یہ مورب ہے۔ ان چوتھی مثال ایو ہم قائمن، ایو یہ کون سی صورت ہے؟ مضاف الیہ مذکور، دونوں کہتے ہیں، دونوں مذکور لاؤ۔ مضاف الیہ کس کا مضاف الیہ؟ ایون کا مضاف الیہ مذکور ہے اور صدر صلہ، یہ صورت مبنی ہے۔ یہ صورت دلائل اگلی کتابوں میں آئیں گے۔ اب سنیں، پہلی صورت کیا ہے؟ مضاف الیہ محذوف صدر صلہ مذکور۔ کون سی مثال ہے مولوی ظہور؟ مضاف محذوف صدر صلہ مذکور۔ مثال پڑھنا۔ ایون ہوا قائم۔ دوسری صورت ہے مضاف الیہ بھی محذوف اور صدر صلہ بھی محذوف۔ دوسری صورت کیا ہے مولوی کشمیری؟ نہیں، صورت کیا بنے گی؟ مضاف الیہ بھی محذوف اور صدر صلہ بھی محذوف۔ تو مثال کیا اس کی؟ تیسری صورت کیا بنے گی؟ دونوں مذکور ہوں، دونوں سے مراد ایو کا مضاف الیہ بھی مذکور ہو اور صدر صلہ بھی۔ اس کی مثال کون سی ہے؟ یہ جو تین صورتیں کہ مضاف الیہ محذوف صدر صلہ مذکور، دونوں محذوف، مضاف الیہ بھی محذوف صدر صلہ بھی محذوف۔ تیسری صورت دونوں مذکور، مضاف الیہ بھی مذکور صدر صلہ بھی مذکور۔ ان تینوں صورتوں میں یہ مبنی مورب ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چوتھی صورت مضاف الیہ مذکور صدر صلہ محذوف، مضاف الیہ مذکور صدر صلہ ایہم قائمن، یہ مبنی ہے۔ یہ تو اس چوتھی صورت کی وجہ سے یہاں ذکر کر دیا ہے کہ ایون ایتن، اور آگے بیان بھی کر دیا کہ یہ مورب بھی ہوتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ کوئی نہیں؟ اب بیان کر خاں کہ استعمال کے اعتبار سے سوال یہ ہے کہ یہ جب مورب ہیں تو ان کو مبنیات میں کیوں ذکر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کی چار حالتیں ہیں، تینوں میں مورب ہے، ایک حالت میں مبنی ہے، اس ایک حالت کی وجہ سے ان کو مبنیات میں ذکر کیا ہے۔ یہ سوال جواب کہنے کے بعد اب تفصیل وہ یہ ہے کہ اسم موصول جب بھی استعمال ہو تو اس کے بعد جملہ ہوتا ہے، اس جملے کو اس موصول کا صلہ کہتے ہیں۔ اس جملے میں جو پہلی جز ہوتی ہے نا، خاص کر کے یہاں، اس کو صدر صلہ کہتے ہیں، اس کو، اور ان کا اپنا استعمال ہے کہ کبھی مضاف ہوتے ہیں کبھی مضاف نہیں ہوتے۔ بات سمجھیا؟ تو اب ان کی چار صورتیں یوں بنے گی۔ پہلی صورت یعنی جو مورب کی تین صورتیں، مضاف الیہ مذکور نہیں صدر صلہ مذکور ہے، ایون ہوا قائمن۔ دوسری صورت یہ بنے گی نہ مضاف الیہ مذکور ہے نہ صدر صلہ مذکور ہے، ایون قائمن۔ تیسری صورت یہ بنے گی کہ دونوں مذکور ہوں، مضاف الیہ بھی مذکور ہو صدر صلہ بھی مذکور ہو، ایہم ہوا قائمن۔ ان تینوں صورتوں میں یہ مورب ہیں۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ چوتھی صورت جو ہے نا وہ پہلی صورت کا عکس ہے۔ چوتھی صورت پہلی صورت کا عکس کہ مضاف الیہ مذکور ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، ایہم قائمن۔ یہ چوتھی صورت مبنی ہے، اس لیے یہاں اس کو ذکر۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ اجے اسماء موصولہ وچ رہندے نے، بڑا ہے نہیں ہیں؟ اچھا جی، دوسری قسم پڑھی ہے اسماء موصولہ، ان کے لفظ خاص ہیں جو آپ نے سنے ہیں، اس کے بعد چند لفظ اور ہیں۔ ما جب بمانا اللہ زی یا اللہ تی ہو، من بمانا جب اللہ زی یا اللہ تی ہو، تو اس من ما کو بھی کیا کہتے ہیں؟
اور ایون بمانا الذی ہوتا ہے، ایتن بمانا اللاتی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہوئے؟ پھر اس پر سوال ہوا کہ یہ مورب ہے، مبنیات میں کیوں ذکر کیے ہیں؟ تو اس کی وہ ساری تفصیل، جس تفصیل کو سمجھنے سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اسماء موصولہ جہاں بھی استعمال ہوتے ہیں تو بعد میں کیا ہوتا ہے؟ جملہ، جس جملے کو ان کا کیا کہتے ہیں؟ جب ترکیب کریں گے تو پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں موصول باصلہ، موصول مل کر پھر وہ ایک شے بنتے ہیں، پھر آگے جو بھی ہوگا بات سمجھیا؟ تو پھر وہ سوال اور جواب